الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ بڑے ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج کا ہمارا موضوع سخن مسئلہ شر ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جہاں بہت زیادہ خیر رکھی ہے، وہیں اللہ رب العزت نے خیر کے بالکل برعکس چیز، خیر کے بالکل متضاد چیز شر بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ کائنات میں شر بھی موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالی نے شر کا ذکر کیا ہے، لہذا شر موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کائنات میں شر کو خیر کی بنسبت کم رکھا ہے۔ خیر بہت زیادہ ہے، شر اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ شر انسان کو پسند نہیں ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی شر سے پاک ہو، اسے زندگی میں شر حاصل نہ ہو، شر اسے نہ دیکھنا پڑے۔ شر آ جانے پر انسان پریشانی اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جب کوئی بھی شخص شر سے دوچار ہوتا ہے، کسی صعوبت، مشکل، پریشانی سے دوچار ہوتا ہے، شر ہر وہ چیز ہے جو انسان کی طبع کے موافق نہیں ہے، وہ انسان کے لیے شر ہے، جس سے انسان کی طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے، ناپسندیدگی محسوس کرتی ہے، وہ انسان کے لیے شر ہے۔ تو جب بھی کسی شخص کو کسی ایسی چیز کا سامنا ہوتا ہے جو انسان کے لیے شر ہے، انسان جسے اپنے لیے شر سمجھتا ہے، تو انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایمان والے شخص پر جب کوئی صعوبتیں، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ انہیں جھیل جاتا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اس کے رب کی جانب سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان پریشانیوں کے ذریعے سے اس کی آزمائش کی ہے۔ اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بہت عظیم اجر پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوں گے، اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ تکلیفیں اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، عدل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، لہذا وہ تو ان پریشانیوں کو جھیل جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی مصیبت کسی کو پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہے جو جانتا ہے کہ پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، يَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَسْلَمُ لَهَا وَيَرْضَى، جانتا ہے کہ پریشانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو وہ اس پریشانی کے آنے پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ایمان والے بندے کے لیے تو پریشانیاں اگرچہ تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، لیکن چونکہ دوسری جانب اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی مضبوط ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے گمراہی کا باعث نہیں بنتی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ مومن کے ہر معاملے میں ہی خیر ہے، ان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مسلمان آدمی کو اگر کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، مومن آدمی کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی خوش کن چیز پہنچتی ہے، خوشی مسرت پہنچتی ہے، تو اس پر شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو ایمان والے بندے کے لیے تکلیف خیر ہی لے کے آتی ہے، لیکن وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہے ان کے لیے شر، پریشانی، تکلیف، مشقت، الجھن کا باعث بن جاتی ہے۔ ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے نفس کے وسوسے میں اور شیطان کے وسوسے اور شیطان کے دل میں ڈالے گئے شبہ میں مبتلا ہو جاتے۔ شر کے آنے پر انسان کے ذہن میں، کمزور ایمان والے شخص کے ذہن میں یہ الجھنیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ میری زندگی میں آزمائشیں کیوں لکھی ہیں۔ اگر کسی کی اولاد فوت ہو گئی ہے، کاروبار میں خسارہ ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے گھر میں سے خود یا گھر میں سے کوئی، قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی، تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عجیب قسم کے وسوسے اس کے ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں میرے لیے لکھی ہیں، یہ تکلیفیں میرے لیے ہی ہیں،
اور میری ان پریشانیوں سے جان خلاصی کب ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں، میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میری زندگی عجیب ہے، اور اس قسم کی باتیں اور اس قسم کی دیگر باتیں کرنے لگتا ہے۔ بعض اوقات معاملہ اس سے کہیں بڑھ جاتا ہے، اور یہ شخص جسے پریشانیوں اور تکلیفوں کے ذریعے سے آزمایا گیا تھا، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا مد مقابل بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے آپ پیش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ٹھان لیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ گویا جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کی کوئی ذاتی دشمنی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کراہت اور ناپسندیدگی آنے لگتی ہے۔ اور بعض اوقات معاملہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس ضد میں اور اس انتقامی سوچ میں، جو کہ خالصتاً ایک سرکشی والی اور ابلیسی اور شیطانی سوچ ہے، انسان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہی کر دیتا ہے، گویا کہتا ہے کہ رب تو نے مجھے فلانی تکلیف میں مبتلا کیا ہے تو میں بھی تجھے نہیں مانتا، گویا وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو کوئی ایذا اور تکلیف دینا چاہتا ہے، حالانکہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کو ایذا تکلیف تو نہیں دے سکتی، یہ سراسر اس کا اپنا نقصان ہی ہے، اس کی آخرت کی تباہی ہے، دنیا کی بھی بربادی اور تباہی ہے۔ لیکن یہ احمق انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بعض اوقات اس پہنچنے والی تکلیف اور شر کی وجہ سے انکار ہی کر بیٹھتا ہے، لہذا یہ شر یا پریشانیاں کہہ لیں کئی ایک لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی ہے، عوام الناس کے لیے بھی، کہ جو فلسفیانہ بحثوں سے تو واقف نہیں ہوتے، فلسفے کی پیچیدگیوں سے تو واقف نہیں ہوتے، گہرائی سے شر کے مختلف پہلوؤں کے متعلق گفتگو تو نہیں کرتے، سوچتے تو نہیں ہیں، لیکن پریشانی آنے پر جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیطان کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر کبھی اللہ تعالیٰ پر اعتراض، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ٹھان لینا اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند کرنے لگنا، اور کبھی اس سے بھی آگے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ انکار کر بیٹھنا، اس قسم کی گمراہی میں کمزور ایمان والے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو فلسفے سے محبت کرتے ہیں، فلسفیانہ انداز میں معاملات کو سوچتے ہیں، خالصتاً عقلی بنیادوں پر، وحی سے کہیں دور۔ یہ لوگ جب ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں کہ کائنات میں شر کہاں سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کامل عدل والا ہے، کامل قدرت والا ہے، کامل رحمت والا ہے، اللہ تعالیٰ خیر والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیوں کیا؟ اگر اس میں قدرت ہے تو وہ شر کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ اور اگر اس میں قدرت ہے اور اس کے باوجود وہ روک نہیں پا رہا، تو ممکن ہے اس کے پاس ہر چیز کا علم ہی نہ ہو، یا ممکن ہے کہ وہ رحمت سے متصف نہ ہو، یا ممکن ہے خدا موجود ہی نہ ہو، کیونکہ اگر خدا موجود ہوتا، رب موجود ہوتا، جس طرح رب کو ماننے والے بتاتے ہیں، تو رب اس شر کو روکتا، کیونکہ رب قدرت والا ہوتا، علم والا ہوتا، رحمت والا ہوتا، عدل والا ہوتا، تو وہ اس شر کو روک دیتا، اور یہ شر کائنات میں رکتا نظر نہیں آتا، شر تو موجود ہے، لہٰذا اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں۔ تو اس قسم کے لوگ بھی مسئلہ شر کو دلیل بناتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نعوذ باللہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ موجودہ دور میں ملاحدہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، ان کے بڑے شبہات میں سے ایک شبہ یہی ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مسئلہ شر ملحدین کی سب سے بنیادی دلیل ہے، اسے الحجۃ المرکزیہ للملاحدہ کہا جاتا ہے، یعنی ملاحدہ کی سب سے بنیادی دلیل یہی ہے۔ ایک ملحد، ایک شخص نے، ایک فلسفی نے اسے راک آف دا ایتھیزم کہا ہے، یعنی یہ صخرۃ الالحاد جس عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں الحاد کی چٹان کہہ لیں، اس شبے کو الحاد کی چٹان قرار دیا۔ بہت سارے ملاحدہ ایسے ہیں جو اسی دلیل کی بنیاد پر ملحد ہوئے، اسی شبے کی بنیاد پر ملحد ہوئے۔ ان میں ایک بڑا معروف ملحد ہے، الحاد کے لیڈروں میں سے یہ شخص تھا، پھر بعد میں اس نے توبہ کر لی، انٹونی فلو۔ تو یہ شخص اسی مسئلہ شر کے شبے کی وجہ سے ہی ملحد ہوا تھا۔ اسی طرح ایک ملحد ہے برطانیہ کا رہنے والا اسٹیفن لا، اس نے ایک عیسائی سے مناظرہ کیا۔ مناظرے کا موضوع یہ تھا کہ کیا معبود موجود ہے،
اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کے انکار پر یہی دلیل پیش کی۔ اسی طرح ایک ملحد مائیکل ٹولی، اس نے اپنے مناظرے میں کھلے عام یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی بنیادی دلیل مسئلہ شرعی ہے۔ اسی طرح ایک ڈارونزم کا قائل شخص مائیکل روس، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کا سبب مسئلہ شرع ہے۔ اسی طرح ایک ملحد ہے، فلسفی ہے، مائیکل مارٹن، اس نے بھی یہی بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی دلیلوں میں سے مضبوط دلیل وہ اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی مضبوط دلیلوں میں سے دلیل مسئلہ شرع ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، نام ہے اس کا لی شروبل، دا کیس آف فیتھ۔ اس کتاب میں اس نے وہ شبہات جو ملحدین اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کے حوالے سے پیش کرتے ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ تو سب سے پہلا شبہ اس نے جو پیش کیا وہ یہی مسئلہ شرع تھا۔ امریکہ میں ایک سروے ہوا، جس سروے میں سوال پوچھا گیا کہ اگر تمہیں موقع ملے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کرو گے اور اللہ تعالیٰ جواب دے گا تو تمہارا سوال کیا ہوگا؟ تو 17% لوگوں نے کہا کہ ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کائنات میں پریشانیاں اور تکلیفیں کیوں؟ ایک فلسفی ہے رونالڈ ناش، وہ کہتا ہے کہ میں جتنے بھی فلاسفہ کو جانتا ہوں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ماضی میں بھی، موجودہ وقت میں بھی، آنے والے وقت میں بھی وہ مسئلہ شرع ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ شرع ملحدین کے ہاں کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور وہ اسے بڑی مضبوط دلیل سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے پر، جبکہ حقیقت تو ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ شر کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ شر کا پایا جانا تو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ چارلس ڈارون، جس نے نظریہ پیش کیا کہ انسان ارتقاء کے ذریعے انسان بنا ہے، تو یہ شخص بھی پہلے اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، بعد میں اس نے لادری مذہب اپنا لیا، کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں۔ تو اس مذہب کو اپنانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیٹی فوت ہو گئی، تو یعنی اسے یہ شر پہنچا، تکلیف پہنچی، تو اس کا عقیدہ ہی بدل گیا، کہنے لگا مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو اس مسئلہ شر نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے، لہٰذا اس مناسب ہے کہ اس موجودہ زمانے میں اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھا جائے تاکہ یہ کسی کے لیے گمراہی کا باعث نہ بن جائے۔ ہم نے جو کتاب پڑھنی ہے شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ کی الجواب المختصر، تو اس کے شروع میں شیخ حفظہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس موضوع کو ہلکا نہ سمجھو اور آسان بھی نہ سمجھو، کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس مسئلے کی وجہ سے شک اور حیرت میں مبتلا ہوئے حتیٰ کہ نعوذ باللہ مرتد ہو، اور فرماتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو شاید کہ گفتگو کرنے لگے ہیں تو شاید کہ ہماری گفتگو سے اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو ہدایت دے دے جو اس مسئلے کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، اس مسئلے پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کچھ کتابیں تو ان میں سے بہت ساری کتابیں تو عربی زبان میں ہیں، انگلش لٹریچر بھی اس پر کافی موجود ہے۔ اردو زبان میں نہیں جانتا کہ اس مسئلے پر کوئی مستقل کتاب لکھی گئی ہو۔ اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے مشکلۃ الشر و وجود اللہ، یہ کتاب دکتور سامع عامری کی ہے، اس مسئلے پر بڑی اہم کتاب ہے اور بڑی علمی کتاب ہے۔ مؤلف نے دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے یہ کتاب ان لکھی گئی مضامین اور کتابوں کا نچوڑ ہے، بہت اہم کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب یہ شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ کی ہے، ایک کتاب ہے اسس غائبہ فی مسئلۃ مشکلۃ الشر، احمد حسن کی، مرکز دلائل سے چھپی ہے یہ کتاب۔ اس کتاب میں انگریزوں نے جو اس شبے کے رد میں دلائل پیش کیے ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں اور مؤلف نے ذکر کیے ہیں وہ دلائل بھی، اور خود بھی مؤلف نے اس مسئلے سے متعلق گفتگو کی۔ اسی طرح ایک کتاب ہے اس مسئلے پر مسئلۃ الشر واثرها فی انکار وجود اللہ تعالی، یہ تھیسیس ہے ایک سعودیہ کے کسی جامعہ کا ہے، سعودیہ کے کسی جامعہ میں کیا گیا ہے یونیورسٹی میں، یہ بھی اچھا ہے۔ اس موضوع پر تقریباً 100 سوا 100 صفحے کا مضمون ہے یہ سارا۔
اسی طرح اس موضوع پر ایک مصر کے دکتور ہیں، دکتور ہشام العزمی، ان کی بھی اس موضوع پر تحریریں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک ابو الفدا ابن مسعود ہیں، یہ بھی مصر کے رہنے والے ہیں، ان کی بھی اس موضوع پر تحریریں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ عربی زبان میں دیگر آرٹیکلز وغیرہ بھی موجود ہیں۔ ایک رسالہ نکلتا ہے فلسفی علم کلام وغیرہ پر، اس کے 3 خاص نمبر وہ اسی مسئلے سے متعلق ہیں۔ اس میں انگریزوں کی جو تحریریں ہیں بعض ان کا بھی عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور بعض وہ لوگ جو عربی دان ہیں انہوں نے بھی اس موضوع پر جو مقالے لکھے ہیں وہ اس میں درج کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال عربی میں تو اس میں کافی کچھ موجود ہے۔ انشاءاللہ ان کتابوں میں سے یہ کتاب جو ہمارے استاد فضیلت الشیخ صالح سندھی حفظہ اللہ کی ہے، اس کتاب کا انشاءاللہ ہم مطالعہ بھی کریں گے۔ تو بہرحال مسئلہ شر انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے عوام الناس میں بھی گمراہی پھیلی ہے، اور جو فلاسفہ قسم کے لوگ ہیں ان میں بھی گمراہی پھیلی۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس مسئلے کی متعدد جہات ہیں، اس مسئلے پر مختلف اعتبارات سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کچھ بنیادی باتیں اس سے متعلق ذکر کریں گے، پھر کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم کتاب کی تدریس کریں گے، کتاب کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ شر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شر ہے جسے نیچرل شر کہا جاتا ہے، نیچرل ایول کہا جاتا ہے انگلش میں، اردو زبان میں اسے ہم طبیعی شر کہتے ہیں، اور عربی زبان میں الشر الطبیعی اسے کہتے ہیں۔ یہ وہ شر ہے جو حوادث کائنات کی شکل میں، یعنی زلزلے ہوتے ہیں یا کہیں سے لاوا پھوٹ پڑتا ہے تو طوفان سیلاب آ جاتا ہے، تو اس قسم کے شر کو نیچرل ایول کہا جاتا ہے۔ ایک ہے مورل ایول، اخلاقی شر یا الشر الاخلاقی عربی میں، یعنی انسان کا برائی کرنا، انسان کا کسی کا ریپ کر دینا، چوری کرنا، قتل کر دینا، ڈکیتی کرنا، یہ مورل ایول کہلاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے شر کی، جسے انگلش زبان میں گریٹیوٹس شر کہا جاتا ہے، گریٹیوٹس ایول۔ اردو زبان میں ہم اسے غیر ضروری برائی کہہ سکتے ہیں، عربی میں اسے الشر المجانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ شر جس شر کے ہونے میں کوئی حکمت بظاہر نظر نہیں آتی۔ روئے زمین پر ملاحدہ کے بقول 3 قسم کا شر موجود ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ شر مجانی کوئی بھی نہیں، یعنی ایسا شر ہم اہل ایمان کے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرما ہو ہی نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ لیکن بہرحال ان لوگوں نے شر کی یوں تقسیم کی، شر کی اس کے علاوہ بھی تقسیم کی جاتی ہے، لاجیکل ایول بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی شر کی اقسام موجود ہیں۔ ملاحدہ کے نزدیک سب سے مضبوط دلیل اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے پر وہ شر مجانی ہے، یعنی وہ شر ہے جس کے متعلق ملاحدہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوتی۔ ملاحدہ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے جنگل میں کوئی ہرن آگ لگے اور ہرن مر جائے، کسی کینگرو کو آگ لگ گئی، کینگرو مر گیا، تو اس میں کوئی ملاحدہ کے بقول کوئی حکمت نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال اسے شر مجانی کہا جاتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ یہاں ہمارا مقصود یہ کہنا ہے کہ ہم اہل ایمان کے نزدیک ایسا کوئی شر نہیں جس میں حکمت نہ ہو، اس لیے کہ کائنات میں موجود کسی بھی چیز کی اگر ہم شر اور خیر کے اعتبار سے تقسیم کریں تو ہمارے سامنے مختلف صورتیں آتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وجود صرف اور صرف خیر ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود محض خیر ہے بس۔ دوسری قسم وہ ہے جو محض شر ہو، محض شر نامی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی مسئلہ تقدیر پر بڑی عمدہ کتاب ہے، شفاء العلیل فی احکام القضاء والقدر والتعلیل، اس میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مسئلہ شر پر بھی بڑی عمدہ گفتگو کی ہے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے وہاں وجود کی اقسام بتائی ہیں، تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے وہاں
شر اور خیر کے اعتبار سے چیزوں کی تقسیم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کائنات میں موجود ہو اور وہ محض شر ہو، ایسی چیز کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئی، محض خیر اور محض شر۔ محض خیر صرف اللہ تعالیٰ ہے، محض شر ہو اس میں کسی اعتبار سے کوئی خیر نہ ہو، ایسی کسی چیز کا وجود نہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں خیر بھی ہے اور جس میں شر بھی ہے، ایک اعتبار سے وہ خیر ہے اور ایک اعتبار سے شر ہے۔ اس کی پھر آگے مزید قسمیں، ایک وہ ہے جس کی خیر راجح ہے، یعنی اس میں خیر زیادہ ہے شر کم ہے۔ ایسی چیزوں کا بالکل کائنات میں وجود ہے جن میں خیر زیادہ ہے اور شر کم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں شر اور خیر برابر ہے، ایسی کسی چیز کا وجود نہیں ہے جس کی خیر اور شر دونوں برابر ہو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کا شر زیادہ ہے اور خیر کم ہو، ایسی چیز کا بھی کائنات میں کوئی وجود نہیں۔ کائنات میں ایسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے جس کا شر زیادہ ہو اور خیر کم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جو محض شر ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جس کا شر اور خیر برابر ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جس کا شر خیر سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا تو وہ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیا ہے جس کی خیر اس کے شر سے زیادہ ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے اس بات کو سمجھنے کے لیے مزید ایک اور بات سمجھ لیں کہ شر اصل میں کبھی بھی بذات خود مراد نہیں ہوتا، شر کبھی بھی بذات خود مراد نہیں ہوتا، بلکہ شر مراد لغیرہ ہی ہوتا ہے۔ مراد کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کو کہتے ہیں مراد لغیرہ ہی اور ایک ہوتا ہے مراد لذات ہی۔ مراد لغیرہ ہی وہ ہوتا ہے جس کا ارادہ اس لیے کیا جاتا ہو کہ وہ کسی دوسری ایسی چیز تک پہنچاتا ہے جو اصل مقصود ہے۔ جیسے مثلا ایک بیمار شخص ہے، وہ دوائی پیتا ہے، کڑوی دوائی، تو دوائی اصل میں اس کا مقصود نہیں، اس کا مقصود اصل میں شفا ہے، لیکن اسے دوائی پینے کا ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ دوائی مراد لغیرہ ہی ہے، شفا مقصود لذات ہی ہے۔ تو جو مقصود لذات ہی چیز ہے اس کا جو وسیلہ ہے وہ مراد لغیرہ ہی کہلاتا ہے۔ وسیلہ کبھی مراد لذات ہی بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً وسیلہ مراد لغیرہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح مثلا ایک شخص کے پاؤں میں جراثیم پڑ گئے، زہر پڑ گیا، اگر پاؤں نہ کاٹا جائے تو پورے جسم میں پھیل جائے گا زہر، تو اس کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے۔ پاؤں کاٹنا مراد لغیرہ ہی ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اس کے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے جو مراد لذات ہی ہے اس کا پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ تو یہ جو مراد لغیرہ ہی ہے یہ اصل میں خیر کا وسیلہ ہوتا ہے۔ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو شر رکھا ہے وہ کسی نہ کسی خیر کا وسیلہ ہے، وہ مراد لغیرہ ہی ہے، مراد لذات ہی نہیں ہے، وہ حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ کسی خیر کا ذریعہ ہے اور اس کے ہونے میں زیادہ خیر تھی، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا اور کائنات میں رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے تو یہ بات مزید سمجھ آ جائے گی۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے جس شر کو پیدا کیا اس کے اوپر زیادہ خیر ہی مترتب ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے شر کو پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ شر والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا تو یہ شر کو مناسب جگہ پر پیدا کرنے کی وجہ سے اور حکمت کے تحت پیدا کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کا کمال ہی ہوا، اس لیے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، کہ شر تیری طرف منسوب نہیں کیا جاتا اور خیر تیرے ہاتھ میں۔ ایک عالم تھے حنفی ابن کمال پاشا، ان کی کتاب ہے رسالہ فی عدم نسبت الشر الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شر کو منسوب نہیں کیا جاتا۔ اس موضوع پر امام ابن قیم رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی بڑا شاندار لکھا ہے، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ تو بہرحال شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی، ہاں اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا ہے، لیکن شر کو پیدا کرنے کی وجہ سے شر اللہ تعالیٰ کے متعلق نہیں کہا جاتا کہ اس کی صفات میں شر اللہ تعالیٰ کے مفعولات میں، اللہ تعالیٰ کے فعل میں نہیں ہے۔
آپ اس کو مزید ذرا مثال سے سمجھ لیں، بات واضح ہو جائے گی۔ اگر ایک شخص کاغذ لے اور قلم پکڑے اور اس پر کوئی بدصورت شکل بنائے، اور بدصورت شکل بنانے میں وہ کمال ہی کر دے، جو اس شکل کو دیکھے تو وہ دہشت میں مبتلا ہوئے بغیر نہ رہے، اور حیرت سے اس کی سیٹی گم ہو جائے کہ بنانے والے نے کیسی کمال کی بدصورت شکل بنائی۔ تو بدصورت شکل بنانے والے مصور کی سب لوگ تعریف کریں گے کہ اس کو اپنے فن میں کتنی مہارت ہے۔ اسے کہا گیا کہ بدصورت شکل بناؤ یا خوفناک بناؤ، تو اس نے واقعی میں کمال کر ڈالا، ایسی شکل بنائی ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اسے ڈر لگ رہا ہے۔ تو یہ اس کے فن کا کمال ہے، لیکن جو چیز اس نے بنائی ہے وہ بدصورت ہے۔ اور یہ کتاب میں بھی انشاءاللہ قاعدہ آئے گا، وہاں یہ دوبارہ بات بھی ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل میں کوئی شر نہیں، اللہ تعالیٰ شر سے منزہ اور پاک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو جو پیدا کیا وہ بڑے مناسب جگہ پر پیدا کیا اور حکمت کے تحت پیدا کیا، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شر کو پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کی طرف صرف اور صرف خیر کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو بہرحال کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محض شر ہو، کائنات میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو ایک اعتبار سے خیر ہیں اور ایک اعتبار سے شر ہیں، لیکن ان میں خیر زیادہ ہے اور وہ خیر کا وسیلہ ہے، اور شر مراد غیر ہی ہے، مراد ذاتی ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے شر کے خیر کی طرف وسیلہ ہونے کی وجہ سے ہی اس کو مقدر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، وگرنہ اس کو مقدر نہ کیا جاتا۔ تو کائنات میں موجود چیزوں کی حقیقت یہ ہے، لیکن ملاحدہ اس مسئلے کو چونکہ سمجھتے نہیں ہیں، لہٰذا اس مسئلے کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ کائنات میں شر مجانی بھی موجود ہے، ایسا شر بھی موجود ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں۔ یہ مسئلہ بہت زمانے سے انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، مسئلہ شر انسان کے لیے بہت زمانے سے پریشانی کا باعث ہے، شیطان اس کے ذریعے سے بہت زمانے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے، لیکن ہمارے زمانے میں اس شبے کو بہت مضبوط دلیل سمجھ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شبے کو سپورٹ کرنے والے 3 قسم کے مذاہب ہیں جنہوں نے اس شبے کو بہت تقویت پہنچائی ہے۔ ایک یہودیت اور عیسائیت، کہ یہودیت میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ظالم دکھایا گیا تورات وغیرہ میں، جو کہ تحریف شدہ ہے، اور عیسائیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اور کفارہ دے کے چلا گیا پوری کائنات کا۔ تو یہ تو عقیدہ لوگوں کو ظلم پر ابھارتا ہے کہ بھئی تمہارا کفارہ ادا ہو چکے، اب تم جو چاہے کرو۔ دوسرا مذہب جس نے اس شبے کو بہت مضبوط کیا وہ ہے ہیومنزم، انسان پرستی، کہ انسان کائنات کا سب سے بڑا خدا ہے، ہر چیز کو انسان کے خادم ہونا چاہیے، حتیٰ کہ رب بھی وہ ہو جو انسان کا خادم ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ اس کی خوشبختی کا اہتمام کیا جائے، ہر وہ چیز جو انسان کو گراں گزرتی ہے اس کو دور کر دیا جائے، اور سب سے زیادہ اہمیت ہیومن رائٹس کی ہو، اور قدر اور اہمیت اسی بات کی ہو کہ بس انسان کو خوش کیسے رکھنا ہے۔ اس مذہب کی روح سے ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دیتی ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اس مذہب میں تو شر کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے، اور جو کوئی بھی چیز انسان کو شر پہنچائے اس سے نفرت رکھی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ تیسرا مذہب جس نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا وہ ہے لذت پرستی۔ اس مذہب کے مطابق خیر اور شر کا معیار لذت ہے، جس چیز میں لذت ہے وہ انسان کے لیے خیر ہے اور وہ انسان کا مطلوب اور مقصود ہے۔ تو چونکہ اس مذہب میں لذت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، لہذا اس مذہب کو ماننے والوں کے ہاں جو بھی اس لذت میں رکاوٹیں ہیں وہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، انسان ان سے کلفت محسوس کرتا ہے اور نفرت رکھتا ہے، ان کو دور ہو جانا چاہیے۔ جن وجوہات سے یہ شر انسان کو پہنچ رہا ہے انسان کو ان سے نفرت کرنی چاہیے۔ تو ان 3 قسم کے مذاہب نے اس مسئلہ شر کو بہت زیادہ تقویت دی ہے، جس کی بنا پر یہ اتنے بڑے پیمانے پر پھیل گیا اور لوگوں کی گمراہی کا باعث بنا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ شر
بجائے اس کے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ مسئلہ شر کیسے اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی ملحد یا کوئی بھی شخص یہ کہے کہ کائنات میں شر موجود ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شر کا تصور رکھتا ہے۔ شر کا تصور خیر کے تصور کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی طرح جب کہا جائے کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان سیدھے راستے کا تصور بھی رکھتا ہے۔ اگر انسان کے پاس سیدھے راستے کا تصور موجود نہ ہو تو انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہے؟ لہذا جب بھی کوئی یہ کہے کہ کائنات میں شر موجود ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ شر اور خیر موجود ہے۔ اب جب اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ شر اور خیر موجود ہے تو پھر اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ شر اور خیر کا کوئی معیار موجود ہے۔ اگر شر اور خیر کا کوئی معیار موجود نہ ہوتا تو کسی چیز کو شر نہ کہا جا سکتا نہ کسی چیز کو خیر کہا جا سکتا۔ جب خیر اور شر موجود ہیں اور ان کا کوئی معیار موجود ہے جس کی بنا پر کوئی چیز خیر ہوتی ہے کوئی شر ہوتی ہے تو لازم ہوا کہ اس معیار کو کوئی طے کرنے والا ہونا چاہیے اور کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جس نے انسان کی فطرت میں یہ معیار رکھ دیا ہے کہ ہر کوئی اس بات کو شر ہی سمجھتا ہے کہ بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینک دیا جائے۔ ہر کسی کے نزدیک یہ شر ہے۔ ظلم کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے، اپنے اندر سے وہ مانتا ہے کہ ظلم بری چیز۔ تو جس ذات نے یہ خیر و شر کا معیار رکھا ہے وہی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا جب بھی کوئی اس بات کا اقرار کرے کہ کائنات میں شر موجود ہے تو اس کا اقرار اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ رب کو مانتا ہے، چاہے وہ منہ سے انکار کرتا رہے۔ لہذا ملحد جب کبھی بھی کہے کہ اگر کائنات میں شر موجود ہے لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو کہا جائے گا کہ تم شر کو تب تک ثابت ہی نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کو نہ مانو۔ تم کس بنا پر کہو گے کہ یہ چیز شر ہے؟ تمہارے پاس کوئی معیار ہی نہیں۔ یہ معیار تب تک نہیں تم ثابت کر سکتے جب تک کہ اللہ کو نہ مانو، جیسا کہ رچرڈ ڈاکنز نے کہا ہے جو کہ ملحد ہے کہ مذہبی بنیادوں کے سوا کسی اور بنیاد پر خیر و شر کو ثابت کرنا یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ملحد کا یہ کیسا دعویٰ ہے کہ جس دعوے کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے وہ دعویٰ خود اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور حقانیت کی دلیل ہے۔ لہٰذا ملحد کا دعویٰ خود اپنے آپ کو توڑ رہا ہے۔ ملحد خود ہی اپنی بنیادوں پر کدال چلا رہا ہے یہ کہہ کے کہ کائنات میں شر موجود ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شر موجود ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شر کا کوئی معیار ہے اور وہ معیار بنانے والی کوئی ذات موجود ہے۔ تو شر اللہ تعالیٰ کے انکار کی دلیل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ پھر دوسری طرف ملحد کو یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ اگر کائنات میں شر موجود ہے تو دوسری طرف بہت بڑے پیمانے پر کائنات میں خیر بھی موجود ہے، بلکہ خیر ہی تو اصل ہے۔ شر تو کائنات میں بہت تھوڑا ہے اور وقتی چیز ہے، وگرنہ کائنات میں اصل شر ہے۔ اگر ملحد کو کائنات میں شر نظر آتا ہے تو اسی ملحد کو کائنات میں خیر کیوں نظر نہیں آتی؟ اور ملحد اگر شر کو اللہ تعالیٰ کے انکار کی دلیل بناتا ہے تو ملحد شر کو خیر کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیوں نہیں بناتا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو زیادہ ہے یعنی خیر زیادہ ہے ملحد اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل بناتا، لیکن ملحد نے اپنی ضد کی وجہ سے، انا پرستی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے اس شر کو دلیل بنا لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود نہیں، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے تھا کہ وہ خیر کو دلیل بناتا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ لہٰذا ہم ملحد کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کائنات میں شر موجود ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ موجود نہیں۔ پھر ملحد کے اس دعوے کو کہ چونکہ کائنات میں شر موجود ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہم بالکل پلٹ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی پراپر قوانین نہ ہوتے، کائنات میں خیر نہ ہوتی، کائنات میں شر نہ ہوتا،
کیونکہ شر کا کوئی معیار ہوگا تو ہی طے ہوگا نا کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں قوانین بھی ہیں، کائنات میں خیر بھی ہے، کائنات میں شر بھی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو شر اور خیر تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، نہ کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. ملحد کا یہ دعویٰ کہ کائنات میں شر موجود ہے اور شر کے ہونے میں کوئی حکمت نہیں ہے، اس دعوے پر ہمیں ایک نظر ڈالتے ہیں. لیکن اس دعوے پر نظر ڈالنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کی عقل بڑی محدود ہے. انسان کبھی بھی مکمل چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے، انسان سورج کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا، حالانکہ سورج بھی مخلوق ہے. اس کے باوجود انسان سورج کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا. جس طرح انسان کی بصارت کا معاملہ ہے وہی انسان کی بصیرت کا معاملہ ہے کہ انسان زیادہ پیچیدہ باتوں کا ادراک نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود علم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. انسان کی طاقت میں ہی نہیں ہے، بشر کی طاقت میں ہی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کی حکمت کا ادراک کر سکے. ایک انگریز ہے، اس نے عقل سے متعلق لکھا ہے کہ انسانی عقل کے آگے 6 بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ انسان کے پاس معلومات بہت تھوڑی ہوتی ہیں، اس کو اس نے نام دیا ہے لیک آف ڈیٹا. دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ معاملات کچھ اتنے زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے بس اور اختیار سے باہر ہیں، انسان ان کا ادراک نہیں کر سکتا. اس کا اس نے نام رکھا ہے کمپلیکسٹی گریٹر دین وی کین ہینڈل. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان یہ طے ہی نہیں کر سکتا کہ ماورائے طبیعیات کیا چیز ممکن ہے، ہو سکتی ہے، اور کیا ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی. ڈیفیکلٹی آف ڈٹرمیننگ وٹ از میٹا فزیکلی پاسبل اور نیسیسری. چوتھی رکاوٹ یہ ہے کہ انسان کو ہو سکنے والی دیگر چیزوں کا بھی علم نہیں ہے. اگنورینس آف دا فل رینج آف پاسبلٹیز. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ ویلیوز کیا کیا ہے، کون سی چیز کیا قدر رکھتی ہے. انسان کو اس کا بھی مکمل طور پر ادراک نہیں. اگنورینس آف دا فل رینج آف ویلیوز. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ انسان کوئی ایسا قانون پیش کر سکے، کوئی ایسا حکم صادر کر سکے جو کسی چیز کی تمام جہتوں کا ادراک کرتا ہو، جو ہر اعتبار سے کامل ہو. اس کو اس نے نام دیا ہے لمٹس ٹو اوور کیپیسٹی ٹو میک ویل کنسائڈرڈ ویلیو ججمنٹس. تو انسان کسی چیز کے بارے میں صحیح حکم صادر ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ انسان کی حدود سے باہر کی چیز ہے، انسان کی قدرت محدود ہے. تو چونکہ انسان کی عقل محدود ہے تو انسان ہر چیز کی حکمت کا ادراک کر ہی نہیں سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کی بعض حکمتیں انسان کو ان سے شناسا کروا دیتا ہے. تو ہم چند چیزوں پر غور کرتے ہیں جن چیزوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شر ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے وجود میں کیا حکمت ہے. سب سے بڑا شر کائنات میں جسے سمجھا جاتا ہے وہ ابلیس ہے، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ ابلیس کے وجود میں بھی حکمت ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے شفاء العلیل میں ابلیس کے وجود سے متعلق کئی حکمتیں ذکر کی ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک حکمت ابلیس کے وجود میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندگی کے مراتب مکمل کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ ہوتی ہے اور ان کو غصہ دلایا جاتا ہے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑی جاتی ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ ابلیس کے ذریعے سے اہل ایمان اور فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں زیادہ ہوتے ہیں. کہ شیطان نے نافرمانی کی تو اس کا حال کیا ہوا، کہیں اہل ایمان سے نافرمانی ہو تو کہیں ان کا بھی حال وہ نہ ہو، تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان ابلیس ہر اس کے لیے نشان عبرت بن گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے تکبر کرتا ہے، اعراض کرتا ہے.
اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس ایک کسوٹی بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خبیث اور طیب چیز کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کر کے اپنی قدرت کے کمال کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ متضاد چیزیں بھی پیدا کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے روشنی پیدا کی ہے، اندھیرا بھی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے تو شیطان بھی پیدا کیے، تو اللہ تعالیٰ متضاد چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے ذریعے سے ہی شیطان کی الٹ چیزوں کی قدر پہچانی جاتی ہے، کیونکہ چیزوں کی قدر ان کے برعکس چیزوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر بدصورتی نہ ہو تو خوبصورتی کی قدر کیسے پہچانی جائے؟ اگر فقر نہ ہو تو امیری کی قیمت کا اندازہ کیسے ہو؟ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے متعدد، اور اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ بلند کرنے والا ہے، پست کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ناموں کا اظہار بھی ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، ان ناموں کا اظہار ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ظہور بھی ہونا تھا، تو ابلیس کے ذریعے سے وہ کیا گیا۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ ہے، ہر طرح کی بادشاہت اسی کے لیے، تو اس کی بادشاہت کے کمال میں سے ہے کہ وہ ثواب بھی دے، سزا بھی دے، عزت بھی دے، ذلت بھی دے۔ تو اس قسم کی دونوں قسموں کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے کمال کے اظہار کے لیے ضروری تھا، تو وہ کمال کا اظہار بھی ہو گیا۔ تو ابلیس جیسی چیز جسے کہا گیا ہے کہ ابلیس شر ہے، اس ابلیس میں بھی ایسی حکمتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کا ہونا ایسا نہیں تھا کہ کہا جائے کہ ابلیس کے ہونے میں کوئی حکمت نہیں ہے، بلکہ ابلیس کے وجود میں بھی متعدد حکمت ہے۔ اسی طرح ہمیں جو حوادث ہم روئے زمین پر حوادث زمانہ دیکھتے ہیں، تو روئے زمین پر مختلف حوادث میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی متعدد حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ حکمتیں ہر وہ شخص جو ان امور پر غور کرے گا ان حکمتوں کو جان لے گا۔ یہ کوئی بہت پیچیدہ حکمتیں نہیں ہیں جو انسان کی عقل میں مشکل سے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شر خیر کا بہت بڑا سبب ہے، شر کے ذریعے سے ہی انسان کو مختلف قسم کی خیر حاصل ہوتی ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ تکلیفیں لذتوں کا سب سے بڑا سبب ہے، لہذا شر کو لذت کا چمچ کہا گیا ہے، شر لذت کا چمچ ہے کہ شر کے ذریعے سے انسان کو لذت پہنچتی ہے۔ لذت کا حصول بعض اوقات تکلیفوں اور پریشانیوں کے سبب ہوتا ہے۔ شر کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا ظہور ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حکمت سے متعلق بڑا تفصیلی کلام کیا ہے شفاء العلیل میں۔ اس موضوع پر امام ابن قیم رحمہ اللہ کی مفتاح دار السعادہ فی منشور اہل العلم والارادہ ومنشور اہل العلم والارادہ کتاب میں بھی گفتگو بڑی عمدہ ہے۔ ایک حکمت اس میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا جائے، کہ جب انسان کو پریشانیاں آتی ہیں تو عافیت والا شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، پریشانی میں مبتلا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو عافیت کا احساس ہوتا ہے کہ عافیت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان میں موجود اچھے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے، اچھے کردار کا اظہار ہوتا ہے، کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ کون بہادر ہے، کون اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسرے کو بچانا چاہتا ہے، کون سخاوت والا ہے، کون ایثار کرنے والا ہے، کون دینے والا ہے،
کون لوگوں سے الفت کے جذبات رکھنے والا ہے، دوسروں کے کام آنے والا ہے۔ ایک انگریز ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی میں بڑا عرصہ یہ سمجھتا رہا کہ تکلیفیں خوش بختی کے منافی ہیں، کہتا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو شر میں اللہ رب العزت نے متعدد حکمتیں رکھی ہیں۔ شر کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کو آزماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اس طرح فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اسی طرح فرمایا کہ ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ تو اللہ رب العزت آزمائشوں کے ذریعے سے اہل ایمان کو آزماتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آزمائش کے ذریعے سے ہی سچے اور کھرے کی تمیز ہوتی ہے، اور پھر جو سچے ہوتے ہیں ان کو اعلیٰ مناصب عطا کیے جاتے ہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے لولا المشقۃ ساد الناس كلهم، اگر تکلیفیں صعوبتیں نہ ہوتی تو سارے لوگ ہی سردار ہوتے، لیکن تکلیفوں اور پریشانیوں کے ذریعے سے لوگوں کے جوہر سامنے آتے ہیں اور لوگوں کو پھر کامیاب ہونے والوں کو اعلیٰ مناصب عطا کیے جاتے ہیں۔ شر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان توبہ کی طرف لپکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الَّذِي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ پھر اس تکلیفوں کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے انسان دنیا کی حقارت جان پاتا ہے کہ دنیا کتنی حقیر سی چیز ہے، تو دنیا میں کیا دل لگانا، کہ دنیا میں تو آلام ہے، تکلیفیں، ایک گھڑی کی خوشی ہے تو پھر اس کے بعد غم کی گھڑی ہے، غم جاتا ہے خوشی آ جاتی ہے، تو ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جو پریشانیوں کا گھر ہے، جیسے شاعر نے کہا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان تکلیفوں کے ذریعے سے، ان حوادث کے ذریعے سے قوموں کو، نافرمان قوموں کو عذاب دیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے عاد، سمود اور دیگر اقوام کو عذاب دیا۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس شر سے کائنات کے مجموعی حسن کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص گھر بنائے اور اس گھر میں ٹائلٹ نہ بنائے تو لوگ کہیں گے کہ گھر خوبصورت بھی ہو تو لوگ کہیں گے کہ خوبصورت تو بہت ہے لیکن اس میں ایک بڑا نقص ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر ٹائلٹ ہی نہیں بنایا گیا۔ تو گھر میں مناسب جگہ پر ٹائلٹ بنانا یہ اس گھر کے حسن میں شامل ہے، نہ کہ یہ اس گھر کا عیب ہے۔ اگر کوئی شخص کتاب اٹھا کے الماری میں رکھ دے، کچن کا برتن کچن میں رکھ دے اور کوڑے کرکٹ کی چیز کو باسکٹ میں، کوڑے دان میں ڈال دے، تو اس بات کو عیب شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اس سمجھداری میں سے ہوگا کہ اس نے ہر چیز کو اپنے مناسب مقام پر رکھا ہے۔ اور ہمیشہ گھر میں کوڑے دان بھی رکھا جاتا ہے، ٹائلٹ بھی ہوتا ہے، لہذا کائنات میں اپنی مناسب جگہ پر شر رکھنا یہ کائنات کے مجموعی حسن میں داخل ہے، اسی سے کائنات کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ اور شر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لپکنے میں ابھارتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لپکے، اللہ تعالیٰ سے پناہ پکڑے، اللہ تعالیٰ کے آگے گر گڑائے۔ مختلف قسم کی عبودیتوں کا اظہار ان تکلیفوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا روئے زمین پر جتنے بھی حوادث ہیں، چاہے وہ کسی معاشرے پر بڑے پیمانے پر آتی ہوں تکلیفیں، یا انسان کو شخصی طور پر پہنچتی ہوں، جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کاروبار میں خسارہ ہو گیا ہے، یہ تمام امور اپنے اندر بہت بڑی بڑی حکمتیں رکھتے ہیں، اور ان حکمتوں کا انکار کسی بھی دانا شخص کے لیے ممکن نہیں۔ رہی تیسری قسم، جو ہم اپنے جسم میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، جو خالصتاً ایک شخصی چیز ہے کہ انسان کو چوٹ لگتی ہے تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اس قسم کی تکلیف میں بھی انسان کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی۔ اس تکلیف میں جو انسان اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے بڑی خیر ہے۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، کوئی دو لوگ ہیں، انہوں نے مل کر کتاب لکھی ہے دی گفٹ آف پین، اردو میں، عربی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ بھی موجود ہے۔
تو اس کتاب میں بتایا گیا کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تکلیف ہمیں بہت بڑے بڑے خطروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تکلیف اگر نہ ہو تو انسان ہلاکت میں مبتلا ہو جائے۔ تکلیف تو ایک گھنٹی ہے، ایک الارم ہے۔ جب کسی شخص کو دل کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کو درد ہوتی ہے تو وہ فوراً علاج کرواتا ہے۔ اگر وہ علاج نہ کروائے تو شاید کہ اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہو۔ جب اسے سر میں کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ فوراً علاج کرواتا ہے۔ اسے سر پر کوئی چیز ماری جائے تو فوراً اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف نہ ہو تو وہ مارنے والے کو مارتے جائے حتیٰ کہ اس کا دماغ کچلا جائے اور وہ مر جائے۔ مچھر کاٹتا ہے یا شہد کی مکھی کاٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور انسان فوراً جس جگہ پر تکلیف ہوتی ہے دیکھتا ہے کہ کیڑا تو نہیں ہے۔ اگر تکلیف نہ ہو تو وہ جانور کاٹتا جائے اور انسان کے لیے کسی بڑی بیماری کا باعث بن جائے، انسان کی موت بھی اس سے واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس علم کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو بڑی بیماریوں سے اور بڑی تکلیفوں سے بچا لیتا ہے۔ اور اللہ کی حکمت ہے کہ یہ تکلیف ہم عام طور پر برداشت سے باہر ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر یہ برداشت سے باہر نہ ہوتی تو پھر اس کے الارم دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اور یہ ہماری قدرت سے بھی باہر ہوتی ہے، ہم اس کو اتنی آسانی سے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تکلیف ہوتی ہے تو انسان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں نو پین نو گین۔ تو تکلیفیں انسان کو ملتی ہیں تو انسان کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنے آپ سے تکلیف کو، پریشانی کو دور رکھتا ہے۔ تو تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑی خیر ہے۔ اگر یہ تکلیف میں خیر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس تکلیف کو مقدر نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ زبردست الارم رکھا ہے ہمارے لیے جس میں انسان کے لیے بڑی خیر ہے۔ رہی وہ چیزیں جن کے متعلق ملحدین کا دعویٰ ہے کہ یہ شر مجانی ہے، یاد رہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ملاحدہ ایول، جو مورل ایول ہے اور نیچرل ایول ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی کی دلیل نہیں بناتے۔ ایسے ملاحدہ اب تقریباً ختم ہو چکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچرل ایول یا جو طبیعی شر ہے اس کے متعلق یہ ثابت ہو چکا ہے، مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں اور ملحدین کے مناظرے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو ایسے جواب دیے گئے ہیں کہ اب وہ اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے۔ ایسا شاندار اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگوں نے اس مسئلے پر ان کا منہ بند کیا اور منہ توڑ جواب دیا۔ اسی طرح مورل ایول کے متعلق بھی وہ گفتگو نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی اس کے بغیر آزمائی ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان کو ارادے میں آزاد نہ چھوڑا گیا ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لانا وہ ایمان لے، جو چاہتا ہے کفر کرنا وہ کفر کر لے۔ اگر انسان کو آزاد ارادہ دیا ہی نہ گیا ہوتا تو پھر انسان کی آزمائش کا مقصد کیا تھا؟ اگر انسان مجبور محض ہوتا تو پھر انسان کی آزمائش کا مقصد ہی کیا تھا؟ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ جو مسئلہ شر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، یہ بڑا قدیم مسئلہ ہے۔ لوگوں نے اس مسئلے کے کئی حل نکالے ہیں، بعض نے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہی کر دیا جیسے ملاحدہ ہے۔ بعض نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ خیر کا خالق اور ہے، شر کا خالق اور ہے، جیسے مجوسی ہیں، ان کے نزدیک دو خدا ہیں، اہرمن اور یزدان، ایک خیر کا خالق ہے اور ایک شر کا خالق ہے، ایک روشنی کا خالق ہے، ایک اندھیرے کا خالق ہے۔ ایک طرف معتزلہ ہے، معتزلہ نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہی کوئی نہیں ہے، بندہ چوری کرتا ہے تو یہ خود ہی اس نے اپنے فعل کو گڑھایا، پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ خالق نہیں۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوتا تو پھر انسان کا کیا قصور ہوتا، اور پھر لازم آتا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی شر والا کام کرتا ہے، شر کو پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بجائے انسان کو ہی اپنے افعال کا خالق قرار دے دیا۔ یہ بھی گمراہی والا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اسی لیے جو معتزلہ ہیں یا قدریہ بھی ان کو کہتے ہیں، انہیں اس امت کا مجوسی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، امام بخاری نے اس پر کتاب لکھی ہے خلق افعال العباد۔ اہل السنہ والجماعہ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے اس مسئلے کی کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی نازیبہ نہیں ہے اور وہ عقل کے بھی خلاف نہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ حل کیا ہے۔
تو بات یہ ہے، اور یہ میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ شر کو پیدا کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ شر کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں شر کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ شریر کہا جائے، بالکل بھی ایسا لازم نہیں آتا، جیسے میں نے پہلے مثال دے کے آپ کو سمجھایا ہے، اور بات اس سے بالکل امید ہے کہ واضح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعہ کو اس مسئلے میں ہدایت دی ہے، انہوں نے اس مسئلے پر ہی صحیح گفتگو کی ہے، باقی جتنے لوگوں نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے سب نے ٹھوکریں کھائی۔ تو بہرحال اس کے بغیر تو انسان کی آزمائش مکمل ہی نہیں ہوتی کہ انسان کے پاس آزاد ارادہ نہ ہو، لہذا انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا آزمائش کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو لازم تھا کہ انسان کو اختیار دیا جاتا۔ اب جب اختیار دیا جائے گا تو لازم ہے کہ انسان کو ایسا بنایا گیا ہو کہ وہ برا بھی کر سکتا ہو، اچھا بھی کر سکتا ہو، تاکہ اس کی آزمائش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جہان الگ بنایا فرشتوں کا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے نہیں ہیں، جن میں انسان کی طرح کھانے پینے کی خواہش نہیں ہے، جن میں انسان کی طرح مادہ مؤنث نہیں ہے، مادہ اور نر نہیں ہے کہ نر اور مادہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں اور ان کا آپس میں ملاپ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں رکھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جہان بنایا ہے۔ انسان کو چونکہ آزمائش کے لیے بنایا گیا، جن و انس کو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو لہذا لازم تھا کہ انہیں ارادہ دیا جاتا۔ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، جو چاہتا ایمان لے، جو چاہتا کفر کرنا کفر کر لے۔ تو یہ مورل ایول کا ہونا یہ لازم ہے، اور اس میں سراسر انسان قصوروار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تو یہ اس زندگی کا حصہ ہے، لہذا ملحدین اس پر بھی گفتگو نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس پر گفتگو کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، اس میں دلائل اتنے واضح ہیں کہ ہم سے اس کا کوئی جواب بن نہیں پڑنا۔ تو پھر جو تیسری قسم ہے شر کی، جسے شر مجانی کہتے ہیں یا انگلش زبان میں گریٹیوٹس ایول کہتے ہیں، ملحدین کہتے ہیں کہ یہ وہ شر ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے، تو یہ شر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں۔ ملحدین کا یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ملحد کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ یہ ایسا شر ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ ایسا شر موجود ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری عقل ناقص ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جس کی حکمت کا مخلوق احاطہ کر ہی نہیں سکتی، تو جب ہم نے یہ مانا کہ وہ رب ہے تو کس نے کہا ہے کہ ہم اس کی ہر حکمت کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا رب کے لیے لازم ہے کہ وہ مخلوق کو تمام تر حکمتوں سے آگاہ کرے؟ بلکہ اس میں تو کچھ حکمتیں ایسی ہیں کہ وہ ہم بھی تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ آ سکتی ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو سینگ والی بکری ہوگی، اس نے اگر کسی ایسی بکری کو مارا ہوگا جس کے سینگ نہیں، تو اللہ تعالیٰ قصاص دلوائے گا۔ تو ممکن ہے کہ جانور کو جو جانور جل جاتا ہے یا جانور کسی درندے کے منہ میں چل جاتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملی ہو کہ اس نے کسی دوسرے درندے کو مارا ہے، یہ ہم تو نہیں جانتے، خالق تو جانتا ہے۔ یا ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش ہو کہ کیا انسان اس درندے کے لیے کوئی رحمت والا جذبہ رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر تر چیز کے متعلق اجر ہے، جس کا تر جگر ہے اس کے متعلق اجر ہے، یعنی ہر زندہ چیز کے متعلق۔ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اسے جنت میں بھیج دی۔ تو بعض اوقات ان جانوروں کی تکلیف کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ انسان اس جانور کے متعلق کیا کرتا ہے۔ ایک عورت اس لیے جنت میں چلے گئی کہ اس نے بلی کو چھوڑا نہیں آزاد، تو بلی اسی طرح بھوکی پیاسی مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا، والعیاذ باللہ۔ تو ایک حکمت اس میں یہ، پھر کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ جانوروں سے تکلیف کو کم کر دیتا ہو جب جانور ایک دوسرے کو دبوچتے ہیں یا مارتے ہیں، جلائے جاتے ہیں۔ جیسے انسان کو ٹیکا لگانے پر انسان کے احساس کو ختم کر دیا جاتا ہے، جسم سن ہو جاتا ہے، تو کیا بعید کہ جانور کی بھی تکلیف یوں کم ہو جاتی ہو اور جانور کو تکلیف محسوس ہی نہ ہوتی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انسان کو کیا خبر اس جہان کی جس کے ساتھ انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسان نے جو جہان دیکھا ہی نہیں ہے، جس جیسے انسان کے جذبات ہی نہیں ہیں، انسان اس کے متعلق یہ کیسے طے کر سکتا ہے؟ رہی یہ بات کہ انسان کو خود اجازت ہے کہ انسان کوئی جانور کو مار سکتا ہے، جیسے چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، تو یہ اس لیے کہ وہ شر والی چیزیں، اور ان کا شر جب اپنے دائرے سے نکل آتا ہے، انسان کا ان کے سامنے آمنا سامنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ان کو مارنے کی، جیسے شریعت میں قصاص ہے
دیگر چیزوں کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور یہ چیزیں انوائرمنٹ کے لیے ضروری بھی تھیں، لیکن جب ان کا انسان کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے تو شریعت یہ بھی کہتی کہ انہیں مارو، اس لیے کہ جب تک وہ دور ہیں وہ معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے مفید ہے، لیکن آمنا سامنا ہونے پر بعض اوقات شریعت ان کو مارنے کا حکم بھی دیتی ہے، جیسے سانپ ہے، اس لیے کہ سامنے آنے پر پھر اس کا شر زیادہ ہو جاتا ہے۔ شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ جنگل میں نکل جاؤ سانپوں کو مارو۔ تو بہرحال یہ جانوروں کا جہان بالکل ایک الگ جہان ہے۔ ملحد کو کس نے کہہ دیا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہی نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ اس لیے کہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جو حکمت سے خالی ہو، لیکن خالق کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ مخلوق کو ہر حکمت بتائے۔ یہاں ملحدین ایک سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو کیوں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے؟ کئی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کئی بچے ان کا ریپ ہوتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، جنسی زیادتی ہوتی ہے، تو بچے بعض اوقات کسی بڑی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ہے کہ بچوں کے ذریعے سے بچوں کے والدین کو آزمایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا امتحان لیتا ہے، تو حکمت موجود ہے اس میں۔ اور بچوں کے ذریعے سے جب والدین کا امتحان لیا جاتا ہے وہ سرخرو ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات بھی عطا فرماتے ہیں، اور ان کے بلند درجات کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی مقام ملتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا، آگے آیت کا اگلا حصہ ہے واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ تو اگر کسی کے بچے بھی مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو بھی اس کے درجات تک کل قیامت والے دن پہنچا دے گا۔ تو بچوں کے ذریعے سے والدین کو بلند درجہ ملتا ہے، اور پھر والدین کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچا دے گا اگر وہ مسلمان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بچوں کو آخرت میں اس کا اچھا بدلہ بھی دیتا ہے۔ وہ بالغ ہوں گے اور آزمائش میں پورا اتریں گے تو انہیں اجر ملے گا، اگر وہ بالغ نہیں ہوئے ان کے والدین اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں تو کل قیامت والا دن اللہ تعالیٰ انہیں ان والدین کے ساتھ بلند مقام عطا فرما دے گا۔ اگر کسی کے والدین نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذریعے سے اس کے قریبی رشتہ داروں کو آزمایا ہے، اور ان کے سرخرو ہونے پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا، اور بچے کو بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں وہ جو اس کو تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اور احسان کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو بچے کو آزمایا جاتا ہے اس میں بھی حکمت اور خیر ہوتی ہے، لہذا ملحد کوئی ایک چیز بھی ایسی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی ایسا شر ثابت نہیں کر سکتا جو حکمت سے خالی ہو۔ ہر طرح کے شر میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کیا ہے، لہذا یہ کہنا کہ ایسا شر بھی موجود ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے، چاہے جائے کہ اس کو دلیل بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ملحد اگر ایسے شر کو جس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ وہ حکمت سے خالی ہے دلیل بناتا ہے اللہ کے وجود نہ ہونے پر، تو ملحد ایسی خیر کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل کیوں نہیں بناتا جو ملحد کی عقل کے مطابق اگر اسے دیکھا جائے ملحد کی عینک سے تو اس میں کوئی خیر نظر نہیں آتی، کیونکہ ملاحدہ کے نزدیک انسان نیچرل سلیکشن کا نتیجہ ہے، ارتقاء کے ذریعے انسان آیا، جو چیزیں ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتی تھیں، مطابقت رکھتی تھیں، وہ نسل آگے بڑھتی گئی، دوسری وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی گئی، نوپید ہوتی گئی، ختم ہوتی گئی، تو صرف وہی چیزیں بچیں جو ماحول کے ساتھ آگے چل سکیں، اور فطرت یا نیچر ملاحدہ کے بقول وہ چیزیں عطا کرتی ہے کسی نسل کو، نو کو، جو اس کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور ہر کوئی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، رینڈم میوٹیشن کے ذریعے وجود میں آتا ہے، پھر نیچرل سلیکشن اور باقی سلسلے جو ارتقاء والوں کے نزدیک۔ تو اس نظریے کے بقول تو صرف ہر کسی کے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے جو اس زمین پر رہنے کے لیے ضروری ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ مثلا ایک جانور ہے پانی کا کائی کا ریچھ جسے بولتے ہیں، ٹریڈیگیٹ جسے کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ جانور زندہ رہنے کے لیے جتنی صلاحیت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے پاس، وہ بہت زیادہ گرم پانی میں بھی رہ سکتا ہے، بہت ٹھنڈے ماحول میں بھی رہ سکتا ہے، تو اس کے پاس یہ صلاحیتیں کہاں سے آئیں، اس کے بعد یہ خیر کہاں سے آ گئی؟ پھر مورنی کے پر ہیں جو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اسے یہ خوبصورت پر کس نے دیے اور ان پروں کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح
ایسی عقل جو بہت باصلاحیت ہو، جیسے امام شافعی کی عقل ہے، امام ابن تیمیہ کی عقل ہے، امام بخاری کی عقل ہے۔ زندہ رہنے کے لیے اتنی گہری عقل کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی گہری عقل ان لوگوں کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اور اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، کائنات میں حسن بہت بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو کائنات میں جو اتنی زیادہ خیر ہے، اس کے متعلق یا تو یہ کہا جائے کہ یہ بالکل عبث اور بیکار ہے، تو یہ تو وہی بندہ کہے گا جو خود احمق ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ مجبوری تھی یا لازمی اور ضروری تھا کہ یہ چیزیں موجود ہوں، ایسی بات بھی کوئی احمق ہی کہے گا، وگرنہ اگر کسی کا ایسا ذہن نہ ہوتا جیسے نیوٹن کا ذہن تھا تو کیا فرق ہوتا؟ سب درمیانے درجے کے لوگ ہوتے تو کیا فرق ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ بات بھی کوئی سمجھدار آدمی نہیں کہتا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی کہے کہ یہ سب وہم کا نتیجہ ہے، خیر اتنی ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ بھی وہ کہے گا جو احمق ہے، سمجھدار آدمی تو نہیں کہہ سکتا۔ چوتھی ایک ہی شکل بچتی، وہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ خیر اس رب نے پیدا کی ہے جو بڑی قدرت والا ہے اور بہت زیادہ رحمت والا ہے۔ یہ معقول جواب ہے، اس کے سوا کوئی معقول جواب ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی نعمتیں اور اپنی خیر کو جتایا اور گنوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ تم پر نعمتیں کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں جتلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دعوت دی ہے اور جھنجھوڑا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ لہٰذا کائنات میں اتنے بڑے پیمانے پر خیر کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے انکار کی دلیل ہے۔ لیکن ملحد اپنی ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو جاتا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ کتاب کا آغاز کریں گے، تو انشاءاللہ مزید باتیں ہم اس موضوع سے متعلق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.